बीवी समझती है चूंकि अच्छे खाने बनाती हूँ, रिश्तेदारों से उसने सलूक करती हूँ तो शौहर के दिल में जगह पाती हूँ। कितनी बीवियां हैं बेतहाशा खिदमत करती हैं शौहर की, अच्छे खाने बनाती हैं, लेकिन जर्रा बराबर इज्जत भी नहीं पाती, ना मोहब्बत अपने शौहरों के दिल में पैदा कर सकती हैं। शौहर और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत भरा ताल्लुक है ये रब ताला की रहमत है। कुछ तो मुश्तरका हुकूक हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, कुछ ऐसे हुकूक हैं जो शौहर के और कुछ बीवी के हुकूक हैं। मुश्तरका हुकूक से मुराद शौहर और बीवी के मुश्तरका हुकूक हैं, और इंडिविजुअली अगर देखें तो इनके जो हुकूक हैं वो इस हवाले से हैं कि एक का हक दूसरे का फर्ज है, यानी एक अपना फर्ज अदा करेगा तो दूसरे को हक मिलेगा। मसलन शौहर का हक बीवी का फर्ज है और बीवी का हक शौहर का फर्ज है, यानी दोनों तरफ अल्लाह ताला ने अगर हुकूक रखे हैं तो फराइज भी आयद किए हैं। तो पहले नंबर पर देखेंगे मुश्तरका हुकूक। शौहर और बीवी के रिश्ते को अल्लाह ताला ने लिबास करार दिया है। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 187 में है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। जैसे लिबास जिस्म को ढांप लेता है, ऐसे ही शौहर और बीवी भी एक दूसरे के राजदान और अमीन होते हैं और उन्हें एक दूसरे से खयानत नहीं करनी चाहिए। तो राजों की हिफाजत करना दोनों की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह कि ताल्लुकात के खुशगवार होने और जिंदगी के पुरसुकून होने के लिए बाहमी एतमाद जरूरी है, जिसके लिए सीधी, सच्ची और खरी बात और मामलात में सच्चाई और इखलास जरूरी है। खुतबा निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात तिलावत करते थे इनमें तकवा की सिफत का मुतालबा मुश्तरक है। आल इमरान की आयत नंबर 102, अन-निसा की 1, अल-अहज़ाब की आयत नंबर 70 से पता चलता है। बाहमी एतमाद के लिए खैरखाही जरूरी है कि एक दूसरे के लिए वही कुछ पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। बुखारी की 13 नंबर रिवायत से पता चलता है। तीसरी बात यह कि रब ताला की रहमत है कि उसने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी ताकि दोनों एक दूसरे के पास सुकून हासिल करें। सूरह अर्रूम की आयत नंबर 21 से पता चलता है। ये बाहमी मोहब्बत बुढ़ापे में रहमत बन जाती है। रहमत दरअसल बेगर्ज मोहब्बत है। इस रहमत की वजह से शौहर और बीवी एक दूसरे की जवानी के मुकाबले में ज्यादा केयर करते हैं। मोहब्बत के लिए जरूरी है कि शौहर बीवी के लिए तफरीह के मुनासिब मौके बहम पहुंचाए। बुखारी की 5236, अबू दाऊद की 2578, मुस्नद अहमद की वॉल्यूम 6 पेज 264 नंबर पर रिवायत है। तो ये मोहब्बत जो शौहर और बीवी के दरमियान है, ये मोहब्बत रब ताला की पैदा करता है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आप ये दुआ करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना। ये इबादुर रहमान की खुसूसियात है कि वो दुआएं करते हैं, हमारे रब हमारे रिश्ते अज़दवाज में मोहब्बत पैदा कर दे। तो दिलों के अंदर मोहब्बत रब ताला की वजह से पैदा होती है। और फिर अब देखिए कि जवानी में जो मोहब्बत होती है उसमें फिर भी गर्ज शामिल है, बुढ़ापे की मोहब्बत बेगर्ज होती है। चौथी बात यह कि बेहतरीन वो हैं जो बीवियों के लिए हुस्न सुलूक और अखलाक में बेहतरीन हो। रसूलुल्लाह अपनी अज़वाज के हक में बेहतरीन शौहर थे। तिरमिज़ी की 1162 नंबर रिवायत से पता चलता है। और पांचवी बात यह कि रसूलुल्लाह घर के काम काज में ताउन करते थे। ये मुश्तरका हक है कि एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। मिसाल के तौर पर ताउन कहाँ कर रसूलुल्लाह अपने कपड़े धो लेते थे। आज के मर्द क्या वाकई ये काम कर सकते हैं? तो मुश्तरका हुकूक की खिलाफ वर्जी है इस रिश्ते में। हमारे यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैबंद लगा लेते थे, झाड़ू लगा देते थे। झाड़ू के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इवन जो लोग स्वीपर्स हैं वो भी घर आके झाड़ू नहीं देते, वो भी चाहते हैं घर का काम कोई और ही कर दे। इसी तरह से बकरी का दूध दे लेते थे, दोह लेते थे। ये ताउन जो है ये मोहब्बत बढ़ाता है। छठी बात यह कि मामलात में नरमी इख्तियार करनी चाहिए। मुस्लिम की 6602 नंबर रिवायत से पता चलता है। और सातवीं बात यह कि चेहरे की शुगुफ्तगी देखने वालों की थकन उतार देती है। शुगुफ्ता चेहरों की कुर्बत भली लगती है। ये इस रिश्ते की अहम जरूरत है जिसका दोनों को ख्याल रखने की जरूरत है।
تو شگفتگی جو ہے یہ صرف عورت کی جانب سے نہیں، مرد کی جانب سے. اب دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، مرد گھر سے باہر جائے، تھکا ہوا واپس آئے، یعنی گھر والوں کے لیے ہائے ہائے رہ گئی، یا گھر والوں کے لیے بیزاری چہرے پر سجائے ہوئے جو لوگ آ جاتے ہیں تو یہ بیزاری ہی ان کا حصہ ہے. اور ڈانٹ ٹپٹ اور برا بھلا کہنا، اور اسی طرح سے ہر ایک یعنی بچوں کے معاملات سے یا بیوی کے معاملات سے لابلد رہنا، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. گھر والوں کا پہلا حق ہے کہ ان کے ساتھ شگفتگی کا برتاؤ کیا جائے. پھر باہمی ادب و احترام اس رشتے کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. شوہر اور بیوی کو رشتہ نبھانے کے لیے آپس میں بھلائی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہی اس رشتے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے جسے رب تعالیٰ نے پختہ عہد قرار دیا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپس کی بھلائی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس رشتے کی مضبوطی کے لیے یہ سخت ضروری بات ہے. باہمی طور پر بھلائی کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کی سنسیریٹی کے لیے کام کیے جائیں، ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے کے لیے نہیں. جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جب شادی کے فوراً بعد گھر آتی ہیں تو ساری فرینڈز اور کزنز اور پھر گھر والے بھی یعنی بظاہر تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ خوش ہو، لیکن اس طرح کی دل دوز باتیں ہوتی ہیں کہ لڑکی کو بھی کافی ساری ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں کہ یہاں بسنے کے کوئی امکانات نہیں. شوہر کی بھی کئی ایک خرابیاں ساتھ لیے ہوئے آتی، گھر والوں کی بھی بہت ساری خرابیاں، اور وہ بچی جو اپنے گھر سے جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا دل اپنے گھر والوں کی جدائی میں تکلیف بھی فیل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا اچھا نعم البدل دیتا. شوہر کی محبت بھی، پھر گھر والوں کا ایک حسن سلوک بھی، پھر اتنے اعزاز سے گھر والے لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی ناشکرا پن اپنی جگہ پہ موجود رہتا. تو ناشکرا پن کہاں سے آتا ہے کہ آپس کی بھلائی فراموش کر دی جاتی ہے. آپس کی بھلائی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہی اس رشتے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے جسے رب تعالیٰ نے پختہ عہد قرار دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ جو ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ، یہ باہمی معاہدہ، عقد نکاح ہے، باہمی معاہدہ ہے. اس معاہدے کو نبھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جہاں جہاں جو کوئی اس رشتے کو نبھانے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ باہمی محبت نصیب فرمائے. خاندان کی ایک لڑکی کی شادی کیا ہوئی یا ایک لڑکے کی شادی کیا ہوئی، پورے رشتہ دار جو ہیں وہ ایک عجیب گھن چکر میں پھنس جاتے ہیں. تو جو دین ہمیں اتنی سادگی سکھاتا ہے کہ ستو اور جو ہیں ان کا مالیدہ بنا کے سب کو کھلایا جا سکتا ہے، تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تکلف تو تکلیف ہے. اسراف نہیں کرنا، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اب ایسی سوسائٹی میں جہاں سب کے دماغ کنڈیشنڈ ہیں، سب کے برین ایک طرح سوچتے ہیں، کیونکہ قید ہے نا، قیدی کا دماغ آزاد انسان جیسا تھوڑی ہوتا ہے. اب وہ قیدی کس کا ہے؟ رسم و رواج کا. قیدی کس کا ہے؟ اپنے ماں باپ اور ان سے پہلے کے لوگوں، اہل خاندان نے جیسا سوچا ان کی سوچوں کا قیدی ہے. اچھا، پھر آپ کا میڈیا بھی قید کیے ہوئے ہے، آپ کا سوشل میڈیا نے اور قید کر دیا. وہ ساری چیزیں جب شیئر ہوتی ہیں تو سب لوگ بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے، ایک طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، لیکن جیل میں پڑے ہوئے سارے قیدی ایک طرح سوچنا شروع کر دیں تو اس کی وجہ سے ان کی قید والی زندگی میں سکون تھوڑی آ جاتا ہے، اطمینان تھوڑی آ جاتا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے، زمین کے رہنے والے جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہاں کے تو مرد بھی آزاد نہیں ہیں. کتنی عجیب بات ہے. انسانوں کی ایسی قید ہے جس قید سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے، کوئی چھٹنا بھی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے ہم، اب رہائی ملے گی بھی تو مر جائیں گے. یعنی شکاری سے اتنے زیادہ ہم مانوس ہو چکے ہیں کہ اب اس سے نجات ملے گی تو مر جائیں گے. اسی طرح سے جب انسان کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے نا، اس کو مشکل لگتا ہے باہر جا کے سوچنا.
وہ پھر واپس آتا ہے نہیں نہیں یہی ٹھیک ہے. جیسے گھر والوں نے سوچنے کے لیے کہا, جو دیکھا اس پر ہی ایمان لے آئے, جو سنا مان لیا. تو کتنا پیارا اصول ہے ہمارے دین کا. ہمارے رب نے تو ہمیں کہا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. تو یہ ارد گرد بسنے والے باسی بظاہر تو آزاد لگتے ہیں, بظاہر تو ان کے چہرے آزاد لوگوں کے چہرے جیسے لگتے ہیں, لیکن کیسی قید ہے. اپنی سوچ کے قیدی, اپنے ماحول کے قیدی, اپنے رسم و رواج کے قیدی, اپنے خاندان کے قیدی. اللہ تعالی چاہتے ہیں ساری قسم کی قیدوں سے نکل آؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے غلام بن جاؤ, ہر قید سے نکل جاؤ گے. تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو جو ایک اللہ کا غلام بن جاتا ہے نا, وہ ہر قید سے چھوٹ جاتا ہے. کتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے کسی قسم کی قید سے نکلنا. آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کا آپ کی ذات پر اثر نہیں ہے؟ آج تو اسٹڈیز بتاتی ہیں, ریسرچز بتاتی ہیں, بچہ جب ڈیلیور ہوتا ہے جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اس کا بھی اس کی ذات پر اثر ہوتا. اس کے ارد گرد والے جو زبان بولتے ہیں اتنا تو اثر ہوتا ہے کہ بچہ وہی زبان بولنی شروع کر دیتا. تو وہ صرف لینگویج تھوڑی سیکھتا ہے, اخلاق, آداب, معاملات. اپنے بڑوں کو جیسے دیکھتے ہیں بچے بھی ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں. عجیب سی بات نہیں لگتی؟ لیکن عجیب نہیں ہے, کیونکہ انسان ایزی سمجھتا ہے نقالی کو. وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ماحول میں ڈھل جانا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, کب تک اس قید میں رہیں گے؟ کب تک اس ماحول میں ڈھلے رہیں گے جو ریالٹی نہیں ہے, سراب ہے؟ سراب کے پیچھے کب تک بھاگیں گے؟ جس کو پانی سمجھتے ہیں وہ تو پانی نہیں ہے. بھاگتے بھاگتے جب منہ کے بل گریں گے تو اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو موجود پائیں گے. پھر رب کو کیا جواب دیں گے؟ آزاد ہو جائیں, آزاد